اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، تعلیم کے اس مجلس میں ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب ہاتھ پکڑ کر بیٹھا لیا ہے، اپنا کمال نہیں ہے۔ ایک مذاکرے کے سلسلے میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جماعت میں دو ساتھی آپس میں حجت کر رہے تھے۔ دو ساتھی آپس میں حجت کر رہے تھے۔ ان کی حجت کا موضوع یہ تھا کہ ایک ساتھی نے کسی بات پر یہ کہہ دیا کہ اوپر والا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس نے کہا اوپر والا، کہ اوپر والا چاہیں گے تب نہ ہوگا، اوپر والا کریں گے تب نہ ہوگا۔ تو دوسرے ساتھی نے روک دیا، کہا سنو، تم اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کیوں کہتے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کہتے؟ اب وہ جو پہلا والا ساتھی تھا وہ ضد پکڑ کے کہنے لگا کہ تم بہت زیادہ جانتے ہو، ایسی بات نہیں ہے، اوپر والا اگر میں نے کہہ دیا تو کیا برا کیا، کیا غلطی کی؟ کہ اللہ تعالیٰ اوپر والے ہیں ہی، اس میں ہم نے کیا غلطی کی ہے؟ تم خامخواہ کا میرے پیچھے پڑے ہوئے۔ لیکن وہ لڑکا دوسرا ساتھی ضد پکڑ کر کہہ رہا تھا آئندہ سے تم اللہ کو اللہ کہو، اوپر والا نہ کہو۔ اب یہ بات اتنی بگڑی کہ امیر صاحب کو اس کی اطلاع دی گئی کہ یہ دو ساتھی آپس میں بھیڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے حجت کر رہے ہیں۔ لہٰذا امیر صاحب آئے، انہوں نے پوچھا کیا موضوع ہے؟ ایک ساتھی نے کہا کہ میں نے اوپر والا کہا ہے، دوسرے ساتھی نے کہا کہ میں نے اوپر والا کہنے سے منع کیا، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو اللہ کہتے کیوں نہیں، اوپر والا کیوں کہتے ہو؟ امیر صاحب کو دیکھ کر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر امیر صاحب خود ہی ان دونوں ساتھیوں کو بٹھا لیا اور بقیہ ساتھی کو بھی بلا لیے، اور امیر صاحب نے باضابطہ ان لوگوں سے بات کیا۔ بات کا موضوع یہ تھا کہ امیر صاحب یہ کہنے لگے کہ کیا آپ نے کہا خدا کو کہ اوپر والا، تو بے شک آپ کا تو منشا اور آپ کا خیال بھی، توجہ بھی یہ تھا اور سوچ بھی یہ تھی کہ ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ دوسرے ساتھی سے کہا کہ آپ نے جو ان کو منع کیا تو ایک بار جان لیں کہ ان کے خیال میں وہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے تھے، لیکن اہم موضوع پہ بات یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ اوپر والا کہتے ہیں تو آپ ہمیں یہ بتا دیجئے اللہ تعالیٰ تو اوپر والے ہیں، اور نیچے والا پھر کون ہے؟ دائیں والا کون ہے؟ بائیں والا کون ہے؟ چاروں طرف والا کون ہے؟ اس کا مختار کون ہے؟ اس سے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کو، اللہ تعالیٰ کے درجہ کو، اللہ تعالیٰ کی مختاری کو آپ نے چیلنج کر دیا کہ وہ صرف اوپر والے ہیں، یا آپ نے اس بات کو فکس کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اوپر والے ہیں۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ اوپر والے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اوپر والے، نیچے والے، دائیں والے، بائیں والے سب ہیں۔ تو اس لیے ایک بات یہ کہنا، آپ نے کہہ دیا کوئی بات نہیں ہے، لیکن بات کو اب بدلیے اور اللہ تعالیٰ کو اوپر والا نہیں کہیے۔ دوسری بات وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اوپر والا کہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ خدا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو خدا کہتے ہیں، یہ خدا کہنا بھی صحیح ہے کہ خدا کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خدا تعالیٰ کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ بتائیے ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں درج ہے اللہ تعالیٰ، اور خدا قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ امیر صاحب کہنے لگے خدا قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ ہی لکھا ہوا ہے، اور حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کے ایک حرف پہ ایک نیکی ملتی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اکیلی نیکی نہیں دی جاتی۔ جب بھی انہیں ایک نیکی دی جاتی ہے
تو اس کو 10 گنا کیا جاتا ہے، یعنی 10 نیکیاں، کبھی ایک نیکی نہیں ملتی ہے، ایک نیکی کے بدلے ہمیشہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قرآن کے ایک حرف پر جب 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر لکھا ہے، خدا تعالیٰ قرآن کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے، خدا قرآن کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے، تو جب آپ اوپر والا کہتے ہیں تو وہ بھی قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، تو جب اوپر والا کہیں گے تو آپ کو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی، خدا کہیں گے تو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر آپ کو آپ دیکھ لیں، کیونکہ حدیث شریف میں بتایا گیا ہے، مثال کے طور پر بتایا گیا ہے کہ جیسے الف لام میم، تو الف پر 10 نیکی ہے، لام پر 10 نیکی ہے، میم پر 10 نیکی ہے، کل ملا کر 30 نیکیاں ہوئیں۔ تو بیٹھے بیٹھائے بغیر محنت مشقت کے الف لام میم کہنے پہ 30 نیکیاں مل گئیں۔ اوپر والا کہنے پہ یا خدا کہنے پہ تو کوئی ایسی نیکی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے اندر نہ خدا لکھا ہوا ہے نہ اوپر والا لکھا ہوا ہے۔ تو آپ اگر اللہ کہتے ہیں، اللہ تو بتایا میرے صاحب کہ اللہ کہتے ہیں تو کم و بیش 50 نیکیاں آپ کو ملتی ہیں۔ تو آپ سوچ لیں کہ اوپر کہنے والے پر بھی نیکی نہیں، خدا کہنے پر بھی نیکی نہیں، لیکن اللہ کہنے پہ لگ بھگ 50 نیکیاں ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا اگر اس سے بھی زیادہ نیکیاں آپ کمانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہہ دو تو 100 سے زیادہ نیکیاں مل جائیں گی آپ کو، اور بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں مل جائیں گی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے کا منہ کھول کر رکھا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ یہ بندہ جس قدر چاہے دونوں ہاتھوں سے لے، خوب لوٹے، خوب کمائے، حسوت لے، اللہ کا خزانہ اس کے لیے کھلا ہے، بندہ چاہے تو صحیح، لے تو صحیح۔ تو اگر آپ اللہ کہتے ہیں تو آپ کو نیکیاں مل جائیں گی، اللہ تعالیٰ کہیں گے تو اس سے بھی زیادہ نیکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں لیں تو اللہ جل جلالہ کہیں، آپ کا کہیں اللہ جل جلالہ کہیں تو اس پر بھی آپ کو جو ہے وہ 100 سے زیادہ نیکیاں مل جائیں گی۔ اللہ جل جلالہ کہیں گے آپ تو 100 سے زیادہ نیکیاں مل جائیں گی۔ کہا کہ اس سے بھی اگر آپ کو زیادہ نیکی لینا ہے تو آپ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ کہہ دیں تو اس سے بھی زیادہ نیکیاں مل جائیں گی۔ لہٰذا مومن بندے کو چاہیے وہ نیکیوں میں حریص بن کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حریص علیکم کہا، بندوں کو چاہیے کہ وہ نیکیوں میں حریص بن کر رہے، حریص یعنی لالچی بنے کہ جتنا چاہے وہ زکوٰۃ دے، صدقہ دے، خیرات دے۔ اس میں حکم ہے کہ مال دینے میں بندہ کمپٹیشن کر لے، کمپیٹیٹیو نگاہ رکھے اور عبادت کرنے میں رکھے۔ تو آپ کیوں اوپر والا کہیں گے، کیوں خدا کہیں گے، اللہ کہیں، اور اس سے بھی زیادہ اگر نیکی لینا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں، اور اس سے بھی زیادہ نیکی لینا ہے تو اللہ جل جلالہ کہیں، اللہ عما نوالہ کہیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھرے ناموں کو لے کر آپ پکاریں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ بندوں کے شہر کے زیادہ قریب ہے، اللہ سنے گا کہ میرا بندہ میرا نام لے کر پکار رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جوش رحمت اور اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ اللہ کے خزانے کوئی گن کر بنے ہیں کہ گن کر دیں گے، یہ تو ایک تخمینہ ہم کو بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب خوش ہو جائیں گے اور اللہ کہیں گے، آپ اللہ جل جلالہ کہیں گے، اللہ عما نوالہ کہیں گے، اللہ دیکھیں گے میرا بندہ کس قدر کتنی محبت سے، کتنی چاہت سے اور لگاؤ سے میرا نام لے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کا منہ کھول دے کہ میرا بندہ مجھ سے دوستی کر لیا ہے، مجھ کو اپنا بنا لیا ہے اور ہمارے نام کو محبت سے لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شہرت سے زیادہ نزدیک ہیں، اللہ دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ ہمارے دل میں جب وہ محبت ہوگی اس محبت کو اللہ تول دیں گے، جب وہ محبت تول دیں گے، جب وہ اخلاص تول دیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ گن کر نیکیاں نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ بے شمار نیکیاں عطا فرمائیں گے اور ہمارے گناہوں کو ختم کر دیں گے اور ہمارے درجات کو وہ بلند کر دیں گے۔ وہ اللہ رب العزت ہیں، خزانے والے ہیں اور سارے خزانے اسی کے ہیں،
اور غیب میں بھی انہوں نے چھپا کر رکھا ہے، ظاہر میں بھی انہوں نے رکھا ہے۔ جو چاہیں گے دے دیں گے، ہم لے نہیں پائیں گے۔ اللہ کہیں گے لے لے میرے بندے، اب بندہ کہے گا اے اللہ ہم اتنا لے کر کیا کریں گے۔ تو آج سے آئیے اس بات کے لیے ارادے کر لیں میرے بھائی تعلیم کی مجلس میں، کہ ہم جب بھی بولیں تو اپنی زبان کو پہلے پاکیزہ بنائیں، اپنی بولیوں کو صاف ستھرا بنا لیں، اور بڑی محبت سے، بڑے لگاؤ کے ساتھ کہیں اللہ کا نام پکارے، اللہ کہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ کہنے پر ایک بکری دیا، ایک بار اللہ کہنے پر دوسری بکری دیا، بار بار اللہ کہنے پر ساری بکریاں دے ڈالی، اور پھر کہنے لگے کہ پھر میرے رب کا نام نہ لوگے، میرے اللہ کا نام نہ لوگے بندے؟ تو اس بندے نے کہا کہ اب آپ کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا، یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرا غلام بن جاؤں گا اور تیری بکریوں کو چراؤں گا، مگر تو میرے اللہ کا نام لے لے۔ تو کتنا بہترین نام ہے میرے اللہ کا۔ آئیے ہم سب اپنے اللہ تعالیٰ کا نام اپنی زبان پر اتنی بار بولیں کہ زبان ہمارا رطب اللسان ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔